تقسیم اسناد و انعامات برائے حفاظ کے اس مناسبت پر اور اس اجلاس عام کی مناسبت پر جسے مدرسہ دارالحدیث عربیہ سلفیہ کے منتظمین نے منعقد کیا ہے، اس مبارک خوبصورت اجلاس عام کے صدر باوقار استاذ محترم فضیلت الشیخ انیس الرحمن اعظمی عمری مدنی حفظہ اللہ، اور آج کے اس مبارک اجلاس کے اہم خطیب سلفیت اور اہل حدیثیت کے لیے دل و جان سے کام کرنے والے سرگرم اور اس کے علم کو بلند رکھنے والے جماعت کے ممتاز فضلاء کرام فضیلت الشیخ محمد سنابلی رحمانی مدنی، اور ایسی ہی فضیلت الشیخ عنایت اللہ سنابلی مدنی، اور فضیلت الشیخ حافظ عبد الغفور جامعی حفظہم اللہ تعالی، اور اسٹیج پر دیگر مقامی اور غیر مقامی علاقے کے جمعیتوں کے جماعتوں کے ذمہ داران علماء کرام، اور یہاں تشریف فرما دیگر معزز حاضرین، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اسلامی ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، آج کے اس پروگرام میں مجھے تھوڑی دیر آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے۔ گفتگو اس بات پر کرنی ہے کہ ہمارے لیے ہمارے علماء جو ہیں، علماء دین جو ہیں، وہ کتنے اہم ہیں، ان کا مقام کتنا بلند ہے۔ جب تک ہم آج اپنے علماء کے مقام، ان کی عظمت اور ان کی اہمیت نہیں سمجھیں گے اور اپنی زندگی میں ان کے مقام اور اہمیت کو لے کر کے ان کے ساتھ سلوک نہیں کریں گے، ان کے احترام، ان کی تعظیم، ان کی تکریم، ان کی اطاعت جب تک نہیں کریں گے، تب تک ہم صحیح دین نہیں پا سکتے، بلکہ بہت بڑے خسارے اور بہت بڑے گھاٹے میں مبتلا ہو جائیں گے، بلکہ ہلاکت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ہلاکت کا یہ معنی نہیں کہ ہماری جان نہیں ہوگی، ہمارا جسم نہیں ہوگا، ہماری زندگی نہیں ہوگی، ہمارا دین چلا جائے گا، ہمارا دین، ہمارا صحیح عقیدہ، ہمارا صحیح مسلک، ہماری سلفیت اور اہل حدیثیت چلی جائے گی، اور یہی اصل ہلاکت ہے۔ جسم کا مر جانا، جان کا چلا جانا، یہ اصل مرنا نہیں ہے۔ مرنا یہ ہے کہ آدمی کا دین مر جائے، اس کا منہج مر جائے، اس کا عقیدہ اور اس کا طریقہ جو سچ ہے اور خالص ہے وہ اس کی زندگی سے ختم ہو جائے۔ تو علماء اصل مسئلہ آج یہی ہے۔ آج سب سے بڑا مسئلوں میں جو ایک بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں ہمارے علماء کا مقام، احترام، ان کی شان، ان کی عظمت، ان کی اطاعت، ان کی اولو الامریت، یعنی وہ اولو الامر ہیں ہمارے لیے۔ ہم اپنے ملک میں یہ سمجھیں کہ ہمارے لیے ہمارے علماء کی حیثیت اولو الامر کی ہے، اور اولو الامر کے بارے میں اللہ کا حکم ہے کہ تم پر اولو الامر کی اطاعت واجب ہے۔ ہم اپنے بندوں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم، تمہارے جو اولو الامر ہیں ان کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ اولو الامر سے مراد علماء ہیں، حکام ہیں۔ ہم اہل وطن کے لیے ہم
بھارتی مسلمانوں کے لیے، ہمارے لیے ہمارے علماء ہی اولو الامر ہیں۔ اللہ کا حکم ہے کہ ان کی اطاعت کرو، ان کی اطاعت واجب ہے۔ حاکم ہو تو حاکموں کو بھی علماء کی اطاعت کرنی ہے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے، حکام کو بھی علماء کی اطاعت کرنی ہے۔ اصل اولو الامر تو علماء ہیں۔ حکام ان کے تعلیمات اور ہدایتوں اور رہنمائیوں کی بنیادوں پر کام کریں گے، اور علماء کتاب و سنت کی بنیادوں پر اطاعت کے مستحق ہیں۔ تو یہ مسئلہ بہت صراحت سے، بہت وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم کھلے دل سے بات کہیں، ایمان اور یقین کی بنیاد پر بات کہیں، اور ہم سمجھیں ہمارے علماء ہمارے لیے اولو الامر ہیں۔ ان کی اطاعت، ان کا مقام، ان کا منصب، ان کی حیثیت پہچاننا ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو بس یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے بعد دین، ایمان، عقیدے اور دین کی بربادی ہے۔ دو لفظوں میں دونوں پہلو کو سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ علماء کا اگر مقام نہیں جانا گیا، ان سے وہ رشتہ نہیں رکھا گیا جو رشتہ اسلام چاہتا ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ صحیح دین، صحیح طریقہ، صحیح عقیدہ، سلف کا منہج اور دین کی صحیح تعلیمات ہماری زندگیوں سے چلی جائیں گی، یعنی دین اور صحیح عقیدہ ہماری زندگیوں سے ختم ہو جائے گا، اس میں ہم مر جائیں گے، مردے کی ہماری شکل اور حیثیت ہو جائے گی۔ کیوں ایسا ہے؟ بہت آسان لفظوں میں شاید ہم سمجھ سکیں، اللہ توفیق دے۔ ایسا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا، نبیوں اور رسولوں کا، اور نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ شروع کیا تو اپنے آخری نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ ختم کر دیا۔ اللہ اور اللہ کے بندوں کے بیچ میں واسطہ کون ہوتے تھے؟ انبیاء۔ کون واسطہ ہوتے تھے؟ انبیاء۔ اللہ کی ہدایت، اللہ کا پیغام، اس کا حکم، اس کی وحی، اس کی تعلیمات جو آسمان سے اترتی تھی، ان کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے کام کون کرتے تھے؟ سورس کون تھے؟ واسطہ کون تھے؟ انبیاء کرام۔ اب دیکھیے، انبیاء کرام کا سلسلہ اللہ نے بند کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بنا دیا، آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ علماء جو ہیں، علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ کون ہیں؟ انبیاء کے وارث۔ آپ بتائیے، جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ سے پہلے تمام انبیاء سے، ان کی امتوں میں جن لوگوں نے ہدایت حاصل کی، روشنی حاصل کی، اللہ تعالیٰ کا دین حاصل کیا، توحید حاصل کی اور ان کی اتباع کی، انہیں دین کی زندگی ملی، وہ کامیاب ہو گئے۔ اور جو ان کی ہدایتوں اور تعلیمات سے دور چلے گئے، اعراض کیا کسی بھی وجہ سے، بہت ساری وجوہات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، وہ کیا ہوا ان کا؟ وہ گھاٹے میں چلے گئے اور گویا کہ وہ محروم ہو گئے اور ہلاک ہو گئے۔ اب آپ دیکھیے، انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، انبیاء اللہ اور اللہ کے بندوں کے بیچ میں واسطہ تھے۔ انبیاء کے چلے جانے کے بعد اللہ اور اللہ کے بندوں میں آج واسطہ کون ہے؟ آپ سوچئے کون واسطہ ہے؟ جن علماء کے پاس اللہ کا سچا دین ہے، نبی کی سچی تعلیمات ہیں، سلف کا طریقہ ہے، وہی اللہ کے بندوں تک پہنچانے میں، اللہ اور اللہ کے بندوں تک پہنچانے میں یہی علماء واسطہ ہے۔ ان کا کتنا بڑا مقام ہے۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ارفع الناس عند اللہ منزلۃ من کان بین اللہ وبین عبادہ وهم الانبیاء والعلماء۔ سفیان بن عیینہ بڑے اونچے درجے کے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نزدیک سب سے اونچے درجے کا وہ ہے، یا وہ مقدس لوگ ہیں، وہ عظیم لوگ ہیں
جو اللہ اور اللہ کے بندوں کے بیچ میں واسطہ ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ کہتے ہیں سب سے اونچے درجے کے لوگ اللہ کے نزدیک ہیں۔ وہ کون ہیں؟ کہتے ہیں انبیاء ہیں اور علماء۔ انبیاء چلے گئے، علماء کا سلسلہ جاری رہے گا، جاری رہے گا۔ کوئی دور علماء حق سے خالی نہیں رہ سکتا، کوئی وطن، کوئی ملک علماء حق سے خالی نہیں رہ سکتا۔ تو یہ علماء اللہ اور اللہ کے بندوں کے بیچ میں، ہمارے اور اللہ کے بیچ میں واسطہ ہے۔ ان سے اگر رشتہ کٹ گیا، ان سے اگر رشتہ چھوٹ گیا، ان کی اہمیت گھٹا دی گئی، ان کو بیوقوف سمجھایا گیا، ان کو چھوٹے چھوٹے مسائل کا عالم اور ایکسپرٹ سمجھا گیا، اور ان کو دنیا کی ترقیات کے لیے روڑا مانا گیا، ان کے خلاف پروپیگنڈے ہوئے اور ہم نے اور آپ نے سن لیا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ گویا کہ ہم نے یہ سمجھا ہی نہیں۔ ہاں، اور اس کا نتیجہ پھر یہ ہوگا کہ ہم اس خیر اور اس برکت سے محروم ہو گئے، ہاں، جو برکت اللہ تعالیٰ ان کے واسطے سے پہنچانا چاہتا ہے، ان کے واسطے ہی سے پہنچایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے، آپ اپنے خطے میں ہیں، ہم سب کے بزرگ، جماعت کے بزرگ، ہم سب کے مربی اور رہنما ہیں۔ آج ہم جن کی صدارت میں یہ ذمہ دارانہ یا ایک نظام کے تحت بول رہے ہیں، ہم لوگ تو یہ چاہتے ہیں، میں اپنی بات کہتا ہوں کہ اگر شیخ ہمارے بولے تو ہم سنیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن نظام کی پابندی تو اصل ہے۔ آپ سب کا جذبہ، آپ سب کی محبت اور جماعت اور یہاں کی انتظامیہ کی ذمہ داری، نہیں تو آپ یہ بتائیے کہ جب وہ بولتے ہیں شیخ تو ایسا لگتا ہے کہ کتنی قیمتی باتیں ہیں، کتنی تربیتی باتیں ہیں، کتنی کتاب و سنت کے خلاصے کی باتیں ہیں، کس طرح سلف کی تعبیرات ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ جو ہمارے بڑے ہیں، ہم ہیں، آپ ہیں، کسی سے غلطی نہیں ہوتی، غلطی ہوتی ہے، کیا علماء سے غلطی نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے غلطی، لیکن وہ غلطیاں ایسی نہیں ہوتی جن پر وہ کبھی قائم رہے۔ علماء تو طے کرتے ہیں، آپ جیسے لوگ طے کرتے ہیں کہ شیخ محمد رحمانی کس حیثیت کے ہیں، شیخ عنایت اللہ مدنی کس حیثیت کے ہیں، عبدالسلام کس حیثیت کا ہے۔ ایسے لوگ ہیں جو طے کرتے ہیں جن سے استفادہ کرنا صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ ایسی شخصیتیں اگر نہ ہو، علماء اگر ہمارے بیچ میں نہ ہو، تو آپ یہ سمجھ لیجئے، اور ہم اپنے علماء کو اللہ کے دین کو حاصل کرنے کے لیے واسطہ نہ بنائیں، تو آپ سمجھ لیجئے خطرے میں پڑ گئے۔ وہ خطرے میں کیسے پڑتے ہیں، میں کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ عام فہم زبان میں خطرے میں ایسے پڑتے ہیں جب معتبر بزرگ یا ان کی تائید میں جو لوگ آتے ہیں، ان سے ہمارا جب رشتہ کمزور ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی سزا ہوتی ہے کہ کمزوروں، لامنہجوں، کم علموں اور علماء امت، علماء جماعت، اپنے سلفی علماء کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کے جنہوں نے پڑھا نہیں، ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ لگا دیتا ہے، وہ سب سے زیادہ محبوب ہو جاتے ہیں۔ آپ یہی سمجھ لیجئے کہ خطرے میں پڑے، خطرے کی شروعات میں مبتلا ہو گئے، یہ خطرے کی شروعات ہوتی ہے، اور نتیجہ دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معتبر علماء، مستند علماء، سلفی علماء، کتاب و سنت اور منہج سلف اور طریقے سلف کی علمبرداری کرنے والے علماء سے ہمارا رشتہ کمزور ہو جاتا ہے، اور ہمارا رشتہ وہاں جا کر کے مضبوط ہو جاتا ہے یا زیادہ جڑ جاتا ہے جو اس کے اہل نہیں ہوتے۔ ایسا نہیں کہا جاتا ہے، کوئی کسی کے خلاف بات نہیں کرتا ہے، بات کرنے کا انٹینشن اور جذبہ یہ ہوتا ہے کہ جو جس کا اہل ہے اسے وہ اہلیت دو، اور وہ اپنے اپنے دائرے میں کام کریں، دائرے سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، حدوں میں اپنے رہیں۔ ہر آدمی کی ایک حد ہے، ہماری ایک حد ہے، اور علماء اللہ سے ڈرتے ہیں، علماء اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ دیکھو، بات کرتے وقت کتنے لوگ ہوتے ہیں جو کتنی جراتوں سے بات کرتے ہیں۔ کوئی بھی مسئلہ آ گیا، جانتے نہیں ہیں، اور نہ علماء کی سرپرستی اور رہنمائی اور روشنی میں چلتے ہیں۔ تاریکی ہی تاریکی ہوتی ہے، ہر طرف تاریکی ہی تاریکی ہوتی ہے۔
علماء سے روشنی ملتی ہے، علماء کے ساتھ مجالست اور اٹھنے بیٹھنے سے روشنی ملتی ہے، علماء کی حیثیت آسمان میں ستاروں جیسی ہے، ان سے اگر ہمارا رشتہ جڑا رہا تو ہم روشنی حاصل کرتے رہیں گے، ان سے رشتہ کمزور ہوا تو اندھیرے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ آپ بتاؤ یہ اندھیرا نہیں ہے؟ اندھیرا پن، مطلب اندھیرے میں چلنے والی مطلب یہ سوچ نہیں ہے یا لوگ نہیں ہیں جو یہ کہتے ہوں کہ بھائی اہل حدیث بھی برابر ہیں، جماعت اسلامی بھی برابر ہے، تفسیر ابن کثیر بھی برابر ہے، تفسیر القرآن بھی برابر ہے۔ یہ بات مثال کے لیے کہی جاتی ہے، اس لیے مثال کے لیے کہی جاتی ہے کہ اگر ہمارے اور آپ کے سامنے ہمارے علماء مثال دے کر کے اگر بیان نہ کریں تو کم علم کم سمجھ رکھنے والے ہم آپ جیسے لوگ شبہ میں پڑ جاتے ہیں، شبہ میں پڑ جاتے ہیں، اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ حق اور باطل کا علم جب تک کلیئر نہیں ہوگا، تمیز کا علم، تمیز کا مطلب وہ تمیز اور بدتمیز یا بدتمیزی نہیں، جس سے آدمی فرق کر سکے کہ یہ کیا ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، وہ علم جب ہوتا ہے تو آدمی کیا ہوتا ہے؟ تو آدمی شبہات سے بچ جاتا ہے۔ اسی لیے اس موقع پر، ایک موقع پر حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ سے کہ فتنوں کے بارے میں کچھ آپ بتائیے۔ تو حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا تم اپنا دین نہیں پہچانتے، اپنے دین کی معرفت نہیں رکھتے؟ تو کہا رکھتے ہیں۔ تو کہا جب تم اپنے دین کی معرفت رکھتے ہو تو فتنہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، فتنہ تمہیں نہیں نقصان پہنچا سکتا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ فتنہ نہیں ہمیں نقصان پہنچا سکتا کب؟ جب ہمارے پاس دین کی معرفت ہوگی، اور دین کی معرفت کن سے ملے گی؟ صحیح جگہ سے ملے گی۔ اسی لیے چھوٹے اور بڑے کو مت دیکھو، یہ دیکھو کہ جو چھوٹے بھی ہم سے سلفیت کی بات کرتے ہیں، اہل حدیثیت کی بات کرتے ہیں، کچھ یشوز پر کی بات کرتے ہیں، کچھ کرنٹ مسائل جو ہوتے ہیں نوازل کی بات کرتے ہیں، تو یہ دیکھو کہ ان کے پیچھے بڑے تائید میں ہیں کہ نہیں ہیں، بڑوں کی تائید ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ اگر وہ عمر میں چھوٹے ہیں، اگر ان کی لمبی زندگی تجربے میں ابھی نہیں گزری ہے، لیکن جو بات کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں؟ دلیل کی بنیاد پر۔ ان کے پیچھے بڑے لوگ تائید کرنے والے کھڑے ہیں، سلف سے خلف تک ان کی تائید ہو رہی ہے، تو آپ ان کی کھلی نہیں اڑا سکتے۔ وہ نادان ہیں، وہ سمجھتے نہیں دین کو، انہوں نے مذاق بنایا ہے، انہوں نے اللہ جانے کس رجحان اور ان جذباتیت، ان مطلب بنیادوں پر بات کرتے ہیں۔ بات کا طریقہ، بات دیکھیے، سلف سے یہ چیز منقول ہے کہ دیکھو جو بات کہتا ہے آدمی، بڑے اس کے مخالف تو نہیں ہیں، اگر بڑے مخالف ہیں تو اس کی بات کا اعتبار نہیں ہے، لیکن بات کرنے والا اگر چھوٹا ہے اور بڑے اس کی تائید کرتے ہیں سلف سے اب تک، تو بڑا ہے، اس کی بات سر آنکھوں پر، یہی دین ہے۔ تو بات میرے بھائیوں، بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تھوڑا سا ہم سمجھیں، وہ اس طرح سمجھیں کہ اللہ کے دین اللہ کی طرف سے اللہ کے بندوں تک اللہ کا صحیح دین، خالص دین پہنچانے میں واسطہ کون ہے؟ واسطہ علماء ہیں۔ بعض لوگ آئے صوبائی جمعیت اہل حدیث کے دفتر میں اور کہنے لگے کہ آپ لوگ کیا کرتے ہو؟ تو مختصر یہ کہ بات نہیں ہو سکتی، اور میرے خیال سے پروگرام بھی جلد ختم کرنا ہے اور ہم سب کو سننا ہے اپنے بزرگ سے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، ان کی صحت میں اور برکت دے، اور ہم سب کی تربیت کرتے رہیں۔ تو وہ آئے تو کہنے لگے کہ آپ لوگ کام نہیں کرتے، ان کی مراد کچھ اور کی، تفصیل کی گنجائش نہیں ہے۔ تو میں نے کہا جو کام آپ کرتے ہو
اس پر بھی آپ کو علماء کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے میٹیریل دیا تو کچھ کر پاتے ہو تو بھی احسان مند رہنا چاہیے رات اور دن کہ علماء نے ہمارے لیے کر کے دیا تو ہم کچھ کر پاتے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ باتیں لوگ کتنا چڑھ کر کے کرتے ہیں، کتنا چڑھ کر کے کرتے ہیں۔ آپ کیا کرتے ہو؟ جمعیتیں کیا کرتی ہے؟ جماعت کیا کرتی ہے؟ تو علماء کا مقام اصل میں لوگوں نے سمجھا نہیں۔ جنہوں نے نہیں سمجھا، جو لوگ سمجھتے ہیں وہ اپنی عزت، اپنے آبرو، اپنے لیے کامیابی کی بنیاد، اپنے لیے اللہ اور اپنے بیچ کا واسطہ مانتے ہیں، اور یہ بہت بڑی چیز ہے۔ دیکھیے علماء نہیں رہیں گے تو کیا ہوگا؟ علماء نہیں رہیں گے تو کیا ہوگا؟ علماء نہیں رہنے کا معنی یہ ہے کہ علماء ہماری زندگیوں میں، ہمارے بیچ میں، ہمارے اور اللہ کے بیچ میں واسطہ نہیں رہیں گے، اس کے دین اور ہمارے بیچ میں، تو کیا ہوگا؟ سب برابر ہو جائیں گے۔ کیا ہوگا؟ سب برابر ہو جائیں گے۔ تو جب سب برابر ہو جائیں گے تو دنیا تو یہی چاہتی ہے کہ سب برابر ہو جائیں، اور دنیا دار بھی یہی چاہتا ہے کہ سب برابر ہو جائیں۔ مصلحتوں کے غلام بھی یہی چاہتے ہیں کہ سب برابر ہو جائیں۔ سلف کہتے ہیں جب علماء نہیں رہیں گے، یعنی ان کا رول نہیں رہے گا یا ان کا رول قبول نہیں کیا جائے گا، میں تفہیماً یہ بات کہتا ہوں، تو وہ کیا ہوگا یہ کہ سب برابر، جیسے کہا جاتا ہے یہ بھی برابر، وہ بھی برابر، سب برابر، کتاب و سنت کی بنیادوں پر جو تفسیر ہے وہ بھی برابر، اور جو عقل کی بنیادوں پر تفسیر ہے وہ بھی برابر، سب برابر۔ سب تو یہی چاہتے ہیں کسی معاشرے اور سماج میں کہ سب برابر، سب کی برابری کی بات کی جائے۔ ایسے ہی جیسے احسن البیان بانٹا جاتا ہو، ایسے ہی تفہیم القرآن بھی بانٹا جائے۔ تو سلف کہتے ہیں جب علماء نہیں ہوں گے، ان کا رول نہیں ہوگا یا ان کا اصل رول قبول نہیں ہوگا، تو کیا ہوگا؟ حقیقی امر بالمعروف کا کام اور نہی عن المنکر کا کام نہیں ہوگا، اور جب یہ کام نہیں ہوگا تو دین اور عقیدہ مر جائے گا زندگی سے۔ دین اور عقیدہ کیا ہوگا؟ زندگی سے ختم ہو جائے گا۔ اور جب دین اور عقیدہ چلا گیا، قرآن کی تعبیر میں، الفاظ میں، یعنی جس کے پاس دین نہیں، اس کی حیثیت زندہ کی نہیں ہے، مردے کی ہے۔ اس کی حیثیت مردے کی ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ علماء، اب علماء کون ہیں؟ ان کا کام ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اب نہی عن المنکر قبول نہیں ہے، نہی عن المنکر قبول نہیں ہے۔ منکر کی بات نہ ہو، جو منکر ہے اہل علم کی نظر میں، تو وہ منکر سے روکنے کا کام کرنے سے وہ اپنے قدم پیچھے لے ہی نہیں سکتے۔ آپ چاہیں تو بھی نہیں لے سکتے، وہ چاہیں تو نہیں لے سکتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو کھڑا کرے گا، کیونکہ ان کو تو اپنے اور اپنے بندوں کے بیچ میں جو حق ہے، جو سچائی ہے، وہ معروف کی ہو یا منکر سے روکنے کی ہو، انہیں پہنچانا ہے۔ وہ پہنچائیں گے۔ اب جب ان کی ذمہ داری ہے تو کیوں بے چینی اتنی پھیلتی ہے؟ اگر کسی کو آپ عالم مانتے ہو، آپ کے بڑے علماء، ہمارے بزرگ، ہم سے پہلے کے اللہ تعالیٰ جن کی وفات ہو چکی، وہ بزرگ، انہوں نے اگر تائید کی ہے ان کے علم کی اور سند دیا ہے ان کے علم کی، اور اپنی زبان سے، اپنے عمل سے انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ یہ علماء ہیں، آپ ان کو علماء تسلیم کرتے ہو، اور اگر وہ کسی بات کو بدعت کہتے ہو، مان لیجئے کسی بات کو انہوں نے بدعت کہہ دیا، کسی طریقے کو منکر کر دیا، کسی جماعت پر نکیر کر دی، کسی شخصیت پر رد کر دیا، کسی کتاب پر انہوں نے کسی کتاب پر انہوں نے نوٹ لگا دیا، ملاحظہ لگا دیا، تو آپ کی ذمہ داری، ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ دیکھیں جو بات کہی ہے ہمارے عالم نے، جس کو ہم عالم تسلیم کرتے ہیں، جو بات کہی ہے انہوں نے، کیا اس بات کی تائید بڑوں نے کی ہے کہ نہیں کی ہے، یا بڑوں نے مخالفت کی ہے؟
اگر بڑوں نے تائید کی ہے اور ہم انہیں عالم مانتے ہیں تو آپ بتاؤ کہ ان کا مذاق اڑا سکتے ہیں؟ آپ بتاؤ مذاق اڑا سکتے ہیں؟ یہ بات آپ ہی نہیں سنتے، لائیو جتنے لوگ سنتے ہو ہاں وہ بتائیں اپنے گریبان میں سر ڈال کر کے ہاں کہ کیا وہ اس کا مذاق اڑا سکتے ہیں؟ نہیں اڑا سکتے، نہیں اڑا سکتے. وہ اپنا فریضہ ادا کریں گے، وہ ذمہ داری ہے ان کی. اگر ہم نے کہیں کوتاہی کی یا ہم کسی مصلحت میں نہیں بولے، ہاں ہو سکتی ہے بات کی کبھی موقع پر کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ہر آدمی نہیں بولتا، وقت کا انتظار کرتا ہے، بہت ساری مصلحتیں ہوتی ہیں. لیکن جب کوئی عالم دین حق کی بنیاد پر، دعوت کی بنیاد پر اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے کسی خیر کی طرف بلاتا ہے، معروف کی طرف، اور منکر سے روکتا ہے، تو وہ منکر سے روکنا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور جب کسی بات کو کہے یہ منکر ہے، یہ غلط ہے، یہ بدعت ہے، تو اگر کسی کو فکر ہے، حوصلہ ہے، اتنی ہمت ہے تو وہ تھوڑی سی اور کوشش کر لے، تھوڑی سی اور محنت کر لے، اس ایمان اور اس احترام کے ساتھ کہ ہمارے عالم نے کوئی بات کہی ہے اور ہم اسے عالم مانتے ہیں، تو بے سر و پیر کی بات نہیں کر سکتے ہو، بے بنیاد بات نہیں کر سکتے ہو. اپنوں سے بڑوں، اپنے سے بڑوں سے ہٹ کر کے ان کی مخالفت میں بات نہیں کر سکتے. ہماری مخالفت ہوتی ہے، یہ پیمانہ نہیں ہے، یہ پیمانہ نہیں ہے کہ ہماری مخالفت ہوتی ہے یا ہماری خواہش رجحان کی مخالفت ہوتی ہے تو ہم تردید کے لیے کھڑے ہو جائیں. یہ صحیح نہیں ہے. تب ہم نے اپنے علماء کا مقام نہیں پہچانا. بات جو میں کہنا چاہتا تھا شاید کچھ اور بات کرتا، لیکن آپ سب سنیں، ہم سب سنیں گے اپنے صدر باوقار اجلاس کے. میں اسی بات ختم کرتا ہوں کہ دیکھیں اپنے علماء کا مقام سمجھیے. اپنے علماء سے رشتہ کمزور ہوا تو صحیح عقیدے اور صحیح سلفیت اور اہل حدیثیت سے رشتہ کمزور ہو جائے گا. اور جب کمزور ہوگا یہ رشتہ، جیسے ویسے ہی دوسری طرف رشتے مضبوط ہونے لگیں گے، بڑھنے لگیں گے، پینگیں دوسروں طرف بڑھنے لگے گی. اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دور چلی جائے گی. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ. یہ اللہ کی سنت ہے. جب اس کی سنت کے مطابق زندگی نہیں ہوگی، رسول کی پیروی نہیں ہوگی، علم پہنچا، سلف کے طریقے کی پیروی نہیں ہوگی، صحابہ کی سلف کی علم پہنچا، تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے تو محروم کر دے گا. کہے گا جاؤ جس راہ پر ڈگر پر تم جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ جو ٹوٹی پھوٹی غیر مربوط باتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں جو صحیح اور بنیادی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرنے کی، انہی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. رب العالمین جب تک ہم زندہ رہیں تیرے تقوی پر، تیرے دین پر، تیرے نبی کی سنت پر، مسلک سنت پر، مسلک سلف پر رہیں، اور جب بھی ہماری موت ہو تو اسی پر ہو. اور اخیر میں دعا کرتا ہوں کہ یہ خوبصورت اجتماع اس ادارے کی طرف سے جو منعقد کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں میں اخلاص دے، سب کو سمجھ دے، حکمت و دانائی سے کام کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں میں برکت دے. جن لوگوں نے بھی یہ اس اجتماع میں قربانیاں دی ہیں، تعاون دیا ہے، رب العالمین ان کے چھوٹے سے چھوٹے تعاون اور کوشش کو یا بڑے سے بڑے تعاون کو جنہوں نے اپنی حیثیتوں سے دیا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے. اور ہم سب کی اس حاضری کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے باعث سعادت اور باعث مغفرت بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.